ब्रिगेडियर ریٹائرڈ ہاشم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہوا بازی کے شعبے کے ماہر ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈیفینیٹلی آپ یہ تمام تر جو ہے وہ آپریشن دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے. کیا رسک فیکٹرز ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں, کس طرح سے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن ہم اس میں کامیابی سے ان لوگوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں؟ یہ آپریشن تو جی نو ڈاؤٹ بڑا مشکل ہے. اس کا جو ہیلی کاپٹر کا یہ ہے نا کہ وہ سلنگ لے کر اس کی لائن میں بھی آئے تو اس کا جو روٹر ڈاؤن واش ہے اس سے یہ جو کار ہے کیبن کار جو بھی اس کا کیبن ہے اس کا لوڈ بڑھے گا. اور یہ ایک کار پہ ہے تو وہ تو ہے. ایک تو ان کو چاہیے کہ سلنگ کو بہت لمبا کریں, اور دوسرا اگر کوئی لوکل جلدی بندوبست ہو سکتا ہے تو کوئی یہ جس طرح ہوتا ہے نا ٹوکری, بڑی ٹوکری اسٹیل کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں یہ وہ چیزیں رکھتے ہیں, کوئی مطلب ہے جو ذرا اسٹرانگ ہو تو وہ نیچے باندھ کر لے جائیں تاکہ رسی ہلے جلے بھی نہ, کہیں وہ انٹینگل نہ ہو جائے اوپر جو کیبل ہے اس کے ساتھ. اور اس کے اندر جتنے آ سکتے ہیں وہ جو ہے وہ پائلٹ بخوبی ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے سارا لوڈ ملا کے وہ سلنگ میں اور کتنا لوڈ لے سکتا ہے. تو اس کو جا کے بجائے اوپر کھینچنے کے جو نزدیک کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں جہاں سے, ادھر جا کے ان کو اتارے اور دوسرا چکر لگائے, اگر ضرورت پڑے تیسرا چکر لگائے, تو میرا خیال ہے 2 چکر میں یہ لوگ نکل آئیں گے. لیکن ہاشم خان صاحب 2 چکر میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ریسکیو کیا جا سکتا ہے, اس وقت جو ہم وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں یا جو ہم جن پاسبلٹیز پر بات کر رہے ہیں وہ پلان تو یہ ہے کہ 1 بائی 1 کر کے یہاں سے لوگوں کو نکالا جائے تاکہ زیادہ اس میں جو ہے وہ رسک بھی انوالو ہے, تو اس رسک کو جتنا منیمائز کیا جا سکے اتنا بہتر ہو. جی ہاں, وہ جو 1 بائی 1 ہے نا جی وہ جب ہے کہ یہ سلنگ سے کریں, لیکن اگر سلنگ کے نیچے یہ اسٹرانگ سی ٹوکری باندھے اس میں ایک ٹائم پہ 2-3 بچے یہ رکھ سکتے ہیں. اچھا سر, سلنگ آپریشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ تھا جس سے ان بچوں کو, ٹیچرز کو ریسکیو کیا جا سکتا؟ نہیں, اور تو میرے ذہن میں کوئی نہیں آتا کہ جس جگہ پہ یہ کیبن پھنسا ہوا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نیچے کی طرف جائیں, تو بہت لمبا فاصلہ بنتا ہے, اور وہ جو ہے ریپیل کر کے نیچے جائیں, وہ میرا نہیں خیال پاسبل ہوگا بچوں کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بھی, اور بہت فاصلہ بہت زیادہ. ٹھیک, اور سلنگ ہی ہے جو آپ کے آپشن بنتی ہے, لیکن سلنگ بھی پھر وہ فری فلوٹنگ نہ ہو, وہ کہیں وہ تار کے ساتھ جس کے اوپر کیبل لگی ہوئی ہے ادھر نہ انٹینگل ہو جائے. تو اس لیے اس کے نیچے وزن ہونا چاہیے جو کہ آپ ٹوکری اب میرے ذہن میں کو اس کا نیم البدل وہ لفظ آ نہیں رہا, لیکن ایسا پنجرا جیسا ہو جس کے اندر یہ سائڈوں پہ گرنے کا امکان نہ ہو اور اس میں ہو, تو اس کے اندر یہ اس کو کھینچ کے 2-3 بچے بٹھا سکتے. تو بس ان کو جا کے وہ ساتھ اتاریں, اوپر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اتاریں جا کے جہاں سے یہ ٹیک آف کر رہا ہے ادھر اتاریں, بچوں کو ٹوکرے سے باہر نکالیں, اور پھر اس کے بعد ابھی ٹوکرا غلط لفظ ہے, وہ امپریشن غلط دے گا, کا اگر کوئی کیج جیسا ہو. صحیح. اچھا ہاشم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈیفینیٹلی جو ہیلی کاپٹر کا روٹر واش ہے اس سے بھی جو ہوا کا پریشر ہے وہ بڑھتا ہے اور لوڈ مزید آئے گا اس سلنگ پر جس پر یہ اس وقت یہ چیئر لفٹ یا ڈولی لٹکی ہوئی ہے, ہوا میں معلق ہے. تو یہ کتنا فاصلہ جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوگا, کتنا فاصلہ مینٹین کر کے یہ آپریشن سر انجام دینا ہوگا تاکہ اس پر پریشر کم سے کم آئے؟ یہ جی تقریباً 2 روٹر لینتھ یہ جتنا اس کا ڈسک کا وہ ڈایا میٹر ہوتا ہے نا کہ اس سے اوپر ہوتا ہے, تو روٹر ڈاؤن واش کا ایفیکٹ جو ہے پھر وہ نیچے آؤٹ آف گراؤنڈ جس کو بولتے ہیں ہوور جو نا, کیونکہ یہ ہوا جو ہے وہ تار کو کچھ نہیں جا, یہ کیبن کے اوپر اس کا وزن آئے, وہ جس کیبن میں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کے اوپر وزن آئے گا. تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اس سے کوئی 30 آئی وڈ سے 40-45 فٹ اوپر ہو
تو اس کا وزن پھر وہ ڈاؤن واش جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اس کے لیے یہ پاسبل ہوگا کہ جو فری موومنٹ والا جو سلنگ ہے اس کے ذریعے یہ ایس ایس جی وہاں تک پہنچ پائے؟ وہ دیکھیے, اگر ایک آدمی کو یہ سلنگ کر کے اور اس میں لے جائیں اور یہ بندہ کیبن میں چلا جائے اور پھر ایک ایک بچے کو سلنگ کر کر کے اس کو بھیجتا رہے اور آخر میں خود آ جائے, وچ ول ٹیک, جتنے بھی یہ میرا خیال ہے یہ 8 لوگ ہیں, 8 نفر ہیں وہاں پہ, تو وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جلدی نکالنا ہے تو زیادہ کو لے آئیں, اگر وہ کرنا ہے تو پھر ایک آدمی چلا جائے جو کہ کیبن میں اتر جائے. ٹھیک, اچھا, اور وہ پھر بچوں کو باندھ کے سلنگ کرا سکتا ہے. اور اس سے پہلے ہاشم صاحب ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے, جو مختلف ماہرین ہمارے ساتھ موجود تھے, کہ کیا اس کیبن کو یا اس ڈولی کو ہک اپ کر کے کیا اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے؟ وہ پائلٹ جو وہاں پہ ہے نا موقع پہ وہ بتا سکے گا. مجھے تو جب تک اس کا وزن کا پتہ نہ ہو نا, کیبن کا اپنا وزن کتنا ہے, کہ ہیلی کاپٹر کی لفٹ کیپیبلٹی تو لمیٹڈ ہوتی ہے نا, وہ اتنا زیادہ نہیں اٹھا سکتا. ورنہ تو اگر پاسبل ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ کیبن پورے کے پورے کو وہ کر لیں اور رسی سے چڑھائیں اور اٹھا کے لیں پکے ایریے میں. لیکن اس کا وہ پائلٹ جو ہے نا گراؤنڈ پہ وہ بتا سکتا ہے, اور جو انجینئر ہے جس نے یہ کیبن لگایا ہے, اس کیبن کا بذات خود کتنا وزن. باقی تو 6 بچے ہیں اور 2 بڑے ہیں, تو ان کا تو چلیے جو بھی وزن ہے وہ MH17 اٹھا لے گا. اچھا سر, بالکل سر, اگر جیسے کہ ایک ہیلی کاپٹر ہے جس کے تھرو ایک سلنگ ہے اور ایک کمانڈو ہے جو کہ اس آپریشن میں حصہ لے رہا ہے, سر اگر اسی ایک ہیلی کاپٹر سے 2 سلنگز کا استعمال کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے, تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سلنگ تو پاسبل ہیں. اچھا, لیکن یہ کہ پھر ایک آدمی کو کیبن میں اترنا پڑے گا. جو سلنگ والا ہے نا, وہ سلنگ باندھنا بھی تو اتنا آسان نہیں ہوتا نا, وہ ہاتھوں سے تو نہیں پکڑتے, اس کا تو پورا ہارنیس ہوتا ہے. تو وہ تاکہ وہ بچہ کہیں رستے میں یہ نہ ہو نا کہ کوئی اور حادثہ ہو جائے, تو ایک ایکسپرٹ چاہیے جو کہ کیبن میں ہو, جو بچوں کو سلنگ کے اندر باندھ کے اور یہ 2 نکال سکتے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ.